السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ہم کب تک چین اور سعودی عرب سے مدد مانگتے رہیں گے؟ شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس قوم کی حالت بہتر کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان نے حکومت چلانے سے دگنا خرچ پیٹرول ڈیزل کی سبسڈی پر کیا۔ یقین دلاتا ہوں کہ اگر عالمی سطح پر تیل سستا ہوا تو پاکستان میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ نیب ترمیمی بل ایکٹ 2022 کی شکل اختیار کر گیا۔ وفاقی صوبائی کابینہ کونسلرز اسٹیٹ بینک کے فیصلے اور ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے۔ نیب قانون میں محض گمان پر ملزم کو سزا کی شک 14 ختم کر دی گئی۔ کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 21.23% تک پہنچ گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں کرونا کیسز کی شرح 2.05% ریکارڈ۔ شہر قائد میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ۔ ڈالر کی اڑان کو بریک لگ گئی۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں 4 روپے 70 پیسے کمی۔ گزشتہ روز ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 211 روپے 93 پیسے پر تھا۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں تاریخی اضافہ ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے تمام شرائط طے ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی نئی شرط نہ آئی تو معاہدہ جلد طے ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے بلایا ہے۔ گزشتہ حکومت کو 3.5 سال عوام کا کوئی خیال نہیں آیا۔ ہمارا موقف تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات کر کے الیکشنز کی طرف جائیں گے، لیکن اب اتحادیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت 14 ماہ کی مدت پوری کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ پیٹرول سستا کرنے کے لیے گزشتہ حکومت نے کوئی فنڈنگ نہیں کی۔ حکومت کے آنے کے بعد سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال رکھا ہے۔ ایک مثال ریکوڈک ہی ہے جس سے ہم اب تک استفادہ نہ کر سکے۔ یہ قوم کا نہیں بلکہ قیادت کا قصور ہے۔ اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ 8 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان میں رہائشی خیمے، ترپال، کمبل اور ضروری ادویات شامل ہیں۔ NDMA نے امدادی سامان رات کو اسلام آباد سے روانہ کیا۔ پاکستان نے افغان حکومت اور عوام کو مشکل کی گھڑی میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 8 کروڑ افراد کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے موبائل یونٹس عوام کو دہلیز پر سستی اشیاء فراہم کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تاریخی بجٹ میں غریب پر بوجھ نہیں ڈالا، امیروں پر ٹیکس لگایا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان نے 4.25 سال میں 80% سے زائد قرض لیا۔
سابق حکومت ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئی تھی۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ غریب کے لیے ٹیکس ہوتا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنیوں پر بھی ٹیکس لگایا ہے، خود میری کمپنی پر بھی مزید ٹیکس عائد ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ ہم کل قومی اسمبلی میں تقریر کر کے بجٹ کلوز کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت تیزی آئی ہے، ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے۔ پچھلی حکومت 4 سال میں چینی کی قیمت کو کنٹرول نہ کر سکی، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آٹا اور گھی کی قیمتیں کم کی۔ ملک کی معیشت بچانے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ حکومت کو مہنگائی کا اندازہ ہے، جلد حالات بہتر ہوں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نیب ترمیمی ایکٹ کا گزیٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایکٹ میں چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیب ترمیمی بل ایکٹ 2022 کے مطابق چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ پر ڈپٹی چیئرمین قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ ڈپٹی چیئرمین کی عدم موجودگی میں ادارے کے کسی سینئر آفیسر کو قائم مقام چیئرمین کا چارج ملے گا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کا تقرر صدر کے بجائے اب وفاقی حکومت کرے گی۔ نیب ترمیمی ایکٹ کے مطابق نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے مشاورت کا عمل 2 ماہ پہلے شروع کیا جائے گا اور 45 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی چیئرمین نیب کا نام 30 روز میں فائنل کرے گی۔ چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا۔ ایکٹ کے مطابق احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ مقدمات کے فیصلے 1 سال کے اندر کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے لیے متعلق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہوگی۔ گرفتاری سے قبل نیب شواہد کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ جھوٹا ریفرنس دائر کرنے پر 5 سال قید کی سزا ہوگی۔ ملک بھر میں کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر کے باعث کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر کے باعث کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 21.23% پہنچ گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ملک بھر میں سب سے زیادہ کیسز کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں کرونا کیسز کی سب سے زیادہ شرح 5.09% ہو گئی ہے۔ ایبٹ آباد میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 8.07%، پشاور میں شرح 3.36% اور مردان میں شرح 1.43% تک پہنچ گئی۔ میر پور آزاد کشمیر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 2.63% ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کیسز کی شرح 2.05% ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.91% اور فیصل آباد میں شرح 2.30% ریکارڈ کی گئی۔ کوئٹہ میں کرونا کیسز کی شرح 1.92% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 روپے 70 پیسے کی کمی ہو گئی۔ روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قیمت 207 روپے 23 پیسے پر پہنچ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 4 روپے 70 پیسے کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کے دوران انٹر بینک میں 4 روپے 70 پیسے کمی ہوئی۔ روپے کے مقابلے امریکی کرنسی کی قیمت 207 روپے 23 پیسے پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 4 روپے کمی ہوئی ہے، جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 209 روپے 5 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 211 روپے 93 پیسے پر تھا، جبکہ 2 روز کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہو چکا ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 22 ارب 65 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ کہ الیکٹرک نے مئی کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں تاریخی اضافے کی درخواست کی ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 22 ارب 65 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔